میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوا، احسان لگانے نہیں آیا، نہ ہی سادات کو زیب دیتا ہے وہ ممبر پہ آ کے کسی پر بھی احسان لگائے۔ شکریہ ادا کرنے آیا ہوں آپ کا، مولا کا، کہ اس مولا نے مجھ جیسے کو اپنے ذکر کے قابل بنایا اور تجھ جیسے کو اپنے ذکر کے سننے کے قابل بنایا۔ حق بھی یہی بنتا ہے، ولایت بھی تب قائم ہوتی ہے کہ اگر ہم شکر کی منزل پہ آ جائیں، ورنہ ولایت بہت بڑی بات کر گئے معصوم کا فرمان نقیب ممبر صاحب، اس سے پہلے ہمارے سید صاحب جو کھڑے پڑھ رہے تھے، بہت بڑی بات کر گئے ولایت کے حوالے سے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، لیکن ولایت کا معیار اور یقین کیسے پیدا ہوگا، بڑا اہم اور لازم نقطہ ہے، پیدا کیسے ہو، گزارا بھی نہیں، چارہ بھی نہیں اس کے بغیر، پر معیار کیسے پیدا ہوگا، وہ خوشبو سلمان کیسے پیدا ہوگا، وہ کمال محسن تمار کیسے پیدا ہوگا، وہ اظہار بزر کیسے پیدا ہو، وہ اقرار کمبر کیسے پیدا ہو، یہ لازمی عمل ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کوشش کریں گے جتنی دیر آپ نے سماعت فرمایا، اب جلدی نہیں، مجھے باقی پروگراموں میں تو یہ ہوتا ہے کہ میں نے اگلی جگہ پڑھنا ہے، اگلی جگہ، اب آپ کے ساتھ ہی مصروف گفتگو رہنا ہے جب تک آپ چاہیں جائیں، میرا وقت مقرر نہیں، میں نے اتنا ٹائم پڑھنا ہے، میری اتنی قیمت ہے، نہیں، الحمدللہ میں قیمت سے بھی آزاد ہوں، میرے پاس آل محمد کا ذکر فور سیل نہیں، کیونکہ اگر میں بھی خون حسین بیچنا شروع کر دوں ولایت قائم نہیں رہتی۔ مہربانی ہے، بہت شکریہ، کمال ہے، میں بھی آل محمد کا ذکر کہلواؤں سید، پھر تو شناختی کارڈ والا سید بننا آسان ہے، کیونکہ کردار نسلوں کا پتہ دیتے ہیں، اپنوں کا حقیقی رنگ دکھانا مشکل ہے، اور اس لیے عرض کر رہا ہوں جتنی دیر آپ سماعت کریں گے، میرے ساتھ سفر کریں گے، میں عرفان کی موتی آپ کی چولیوں میں ڈالوں گا۔ میں گزارش کر رہا تھا، گزارا نہیں، چارہ نہیں ولایت کے بغیر، ادھورا ہے بندہ جس نے مولا کی ولایت کو قبول نہیں کیا، لیکن بالقول ہی ادھورا ہے کہ جس سے خوشبو سلمان نہ آئے۔ ولایت قبول کرنے کا مطلب صرف زبان تک ولایت کو قائم کرنا نہیں، اٹھنے میں ولایت نظر آئے، بیٹھنے میں ولایت نظر آئے، آنکھوں میں ولایت نظر آئے، زبان میں ولایت نظر آئے، شکم میں ولایت نظر آئے، چلتے پھرتے ولایت نظر آئے، ماتم میں ولایت نظر آئے، مجلس میں ولایت نظر آئے۔ بڑی بات ہے، مشکل سی بات پہ آپ نے میرا ساتھ، میں بسم اللہ کروں، تھوڑا سا میرے خیال میں کھولتا جاؤں، آنکھوں میں ولایت کیسے قائم ہے، قائم کرنا لازم ہے، واجب نہیں، اوجب ہے، پر آنکھوں سے ولایت کیسے قائم ہو، آنکھوں سے بھی تو قائم کرنی ہے نا، کیسے قائم ہو، دیکھنا میری طرف آنے جانے والے آتے جاتے رہیں گے، پیچھے والے سید صاحب جناب سے لے کر آخری بندے تک، آنکھوں سے ولایت تب قائم ہوتی ہے جب علم عباس دیکھ کے حرام نہ دیکھو۔ مہربانی آردنا، بہت شکریہ تلگن، آنکھوں سے ولایت تب قائم ہوتی ہے جو غازی عباس کے علم کو دیکھے، خوش نصیب ہے وہ بندے جن کو علم عباس کی زیارت نصیب ہو، تو وہ اپنی خوش نصیبی کو قائم رکھیں، ولایت قائم کر کے دکھائیں، عباس کو دیکھیں۔ بلکہ میں کبھی کبھی کہتا ہوں، مجمع ہو کوئی سامعین ہوں، خریدار تو میں عرض کرتا ہوں، غازی کا احسان ہے وہ علم سے اپنا آپ ہمیں دکھاتا ہے۔ یہ کیا بات ہے آپ کی، کبھی دیکھیں ہمارے پاس کتنا بڑا سہارا ہے، ہمارے گھروں پہ لگاؤ، ہم پہ بہت بڑا سہارا ہے، آسرا ہے عباس کا علم، یہ عباس نہیں ہماری علم نہیں، ہماری چھتوں پہ عباس کھڑا ہے، ہم ایسے یقین کی کیفیت میں آ جاتے ہیں، سکون کی کیفیت میں آ جاتے ہیں، ہمیں علم عباس جانا گو گارڈ رکھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، ہمارے لیے علم ہماری جان سے زیادہ عزیز ہے، ہمیں جتنی اس کی عقیدت ہے، یہ اور بات ہے، کہیں کہیں عقیدت کا معیار عاشق اور بھی بڑھا دیتے ہیں، علم تو علم کے سائے پہ بھی پاؤں نہیں رکھتے،
یہ اپنا اپنا انداز ادب ہے نا، کیونکہ وہ محسوس کرتے ہیں یہ سرکار عباس کا ایک انداز ہے جو ہمارے سروں پہ ایک دست شفقت بن کے کھڑا ہے۔ خدا کی قسم میں کلیہ دینے لگا ہوں، درنال والوں نے اگر یہ جملہ ضائع نہ کیا، علم عباس دیکھ کے 40 دن کا روزہ رکھو، علم عباس دیکھ کے حرام نہ دیکھو، علم عباس دیکھ کے پاکیزہ رہو، پھر تم مومن بن کے روئے زمین پہ جہاں بندے بیمار ہوں وہاں جا کے کہنا ہسپتال نہ جو علی کا ملنگ ہوں، میں دعا کروں گا ٹھیک ہو جائے گا۔ بھائی بہت شکریہ، کیا بات ہے بھائی، یہی معیار ہونا چاہیے نا ہمارا، آنکھوں سے بھی ولایت قائم ہو، نظر ہے ولایت، کیا کمال خوشبو ہے۔ خدا کی قسم ویسے بھی محبت ہو نا کسی سے، دنیا کے کسی جھوٹے سے بھی محبت ہو، پھر وہ آنکھیں محبوب سے ہٹتی نہیں۔ اس بات کی گواہی تو دو گے نا یار، کسی دنیا کے جھوٹے سے محبت ہو، اس جھوٹے محبوب سے آنکھیں نہیں ہٹتی، کوئی بھی آ جائے کوئی نہیں ہوتا۔ ایمان سے بتاؤ، تیرا میرا زمین پر عباس سے بڑا محبوب کون ہے؟ آؤ میں تمہیں دعوت فکر دینے لگا، آؤ عہد کرو، آج علم عباس کے نیچے بیٹھے سرکار وفا تجھ سے وعدہ ہے، آج کے بعد صرف تجھے دیکھیں گے، تیرے علاوہ کسی کو نہیں دیکھیں گے۔ کیا خوبصورت ولایت قائم ہوگی، یہ ہے آنکھ کی ولایت، ہونی چاہیے، بغیر چارہ نہیں۔ کیوں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اگر نماز برائی اور بے حیائی سے بچاتا ہے تو میرے عباس کا علم کا سایہ بھی بندے کو برائی سے بچاتا ہے۔ زبان سے ولایت قائم کر۔ آتا ہوں میں اپنے موضوع کی طرف۔ زبان سے ولایت مشکل سی بات ہے، کیسے قائم ہوگی؟ خوش نصیب ہے وہ بندہ جو اس زبان سے مقدس گھر پہ درود پڑھتا ہے۔ ہر ایک کے بس میں نہیں، میں کیا بتاؤں، درود کی فضیلت سن چکے ہو، بڑے بڑے علماء کو سن چکے ہو گے۔ درود جو زمین پہ اس گھر پہ پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے، آسمان والے اس بندے پہ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ ذرا پڑھ کے دکھاؤ نا درود کیسے پڑھتا ہے۔ بس تھوڑا شاباش بابا، شاباش، درود پورا پڑھو۔ کتاب کا نام ہے ہدیۃ الشیعہ۔ تیرے معصوم کا فرمان ہے جو غیبت میں اس طرح درود پڑھے گا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، فرمایا اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک مہدی کو نہ دیکھے۔ مل کے پڑھو نا سرکار پہ۔ میں بسم اللہ ماشاءاللہ گزارش کر رہا تھا، زبان سے ولایت قائم کرنا کیسے؟ خوش نصیب ہیں ہم لوگ جن کو اس مقدس گھر پہ درود پڑھنے کا موقع ملا، زمین پہ کہ جن پر اللہ خود درود پڑھتا ہے۔ درود کی بات آ گئی، میں یہ ولایت کی بات کرنے سے پہلے واجب الاحترام میں ایک چھوٹا سا جملہ دینا چاہتا ہوں۔ کبھی ترجمے پہ غور کیا ہے آپ نے؟ ترجمہ کیا ہے؟ اللہم صلی علی نقیب ممبر صاحب محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ، اللہم، اے اللہ تو ہماری طرف سے محمد اور اس کی آل پہ درود بھیج۔ کبھی غور تو کرو، وہ کہتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، وہ ہمیں کہتے ہیں تم پڑھو، ہم کہتے ہیں تو پڑھ۔ کیا آپ کی کیا بات ہے؟ وہ کہتے ہیں تم پڑھو، ہم کہتے ہیں تو پڑھ۔ بھائی ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے بابا؟ ہماری اوقات ہی نہیں، ہم اس گھر پہ ڈائریکٹ درود نہیں بھیج سکتے، اللہ ہماری طرف سے تو بھیج۔ اللہم، اے اللہ تو پڑھ، اے اللہ تو بھیج محمد و آل محمد پر درود، وعجل فرجہم، اور اس گھر کے فرج میں تاجیل فرما، کشائش میں تاجیل فرما۔ یہ فرج کشائش یہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں کوشش کروں گا میں ٹچ دوں تھوڑا سا، کیونکہ پہلی نشست ہے، پہلا پروگرام ہے، کوشش ہے میں مجلس نہیں، آپ کے لیے عرفان کے موتی چند آرام سے جوانوں تک بھی پیغام پہنچ جائے دے کے چلا جاؤں۔ میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا تھا، ہماری زبان اس قابل بنا دی گئی، ہم علی علی کرتے ہیں، ہم حسین حسین کرتے ہیں، ہم اس گھر پہ نوحے پڑھتے ہیں، ہم اس گھر کی ثنا بیان کرتے ہیں، ہم اس گھر پہ درود پڑھتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں
करो विलायत कायम। हक बनता है वो ज़बान जो इस घर पे दरूद पढ़े, वो ज़बान फिर किसी का गिला ना करे, वो ज़बान फिर किसी की ग़ीबत करो ना विलायत कायम बाबा। हाँ हाँ, वो फिर किसी का ग़ीबत गिला ना करे। छोड़ दे ये सब चीजें, क्योंकि ये उसके लिए है ही नहीं। सलमान जिस दौर में रहता था मुनाफिकीन की भी ग़ीबत नहीं करता था, किसी को कुछ नहीं कहता था। किसी ने पूछा सलमान कितने अली के दुश्मन फिरते हैं, किसी को क्यों कुछ नहीं कहता? कहता था अली का बेटा महदी आगे फैसला करेगा। दरूद पढ़े शहंशाह की। जी बिस्मिल्लाह, पैगाम देना है ना बाबा, हमारे पास यही तो प्लेटफॉर्म है बाबा। मैं इसलिए अक्सर जगहों पे गुजारिश करता हूँ, जो मजलिस हुसैन में इस नीयत से आता है कि मैं मजलिस में जाऊंगा मुझे सवाब मिलेगा, उसके खिदमत में गुजारिश है। तो मजलिस हुसैन में सवाब लेने ना आया कर, घर बैठ जा, इस घर पे दरूद पढ़, तुझे सवाब मिलता रहेगा। और जो इस नीयत से आता है कि मजलिस हुसैन में जाऊंगा जन्नत मिलेगी, उस लालची को भी मैं कहता हूँ हाय 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 हाय, 1400 साल हो गए, अभी भी हमारी सोचें लालच में खड़ी हैं। हम जाएंगे हुसैन ये देगा, हम जाएंगे हुसैन ये देगा, हम जाएंगे हुसैन ये देगा। हक ये बनता था हम जाएंगे हुसैन मिलेगा, और क्या चाहिए? अभी तक हम लालच के गिर्द घूम रहे हैं। क्यों? करबला समझ नहीं आई, करबला के गिर्द गिर्द घूम रहे हैं। करबला हलक से नीचे नहीं उतारी, रंगे करबला नहीं चढ़ा। जो इस नीयत से आते हैं भी हुसैन की मजलिस में जाएंगे हमें जन्नत मिलेगी, उनकी खिदमत में मैं गुजारिश करता हूँ, इस घराने ने जन्नत बहुत आसान और सस्ती कर दी। इतनी आसान और सस्ती कर दी, इतना तो सुन बैठे है। मैं एक जुमला दोहराने लगा हूँ ताकि तेरे तक बात पहुँच जाए। फरमाया जिस बंदे के दिल के अंदर मच्छर के फर के बराबर हमारी मोहब्बत होगी वो जहन्नम नहीं जाएगा। अब आने दो ना, बहुत शुक्रिया यार। इसका मतलब हुसैन की मजलिस में हम सवाब की खातिर नहीं, जन्नत लेने की खातिर नहीं। फिर सवाल बनता है ना, हम हुसैन की मजलिस में क्यों आते हैं? सिर्फ और सिर्फ अपनी विलायत को कायम करने के लिए। विलायत कायम कैसे होगी? इसलिए ज़माने का इमाम दादे की मजलिस में बुलाता है, इसकी विलायत कायम कर दूं ताकि ये मेरे ज़माने का हुर बन जाए। यही मेरा मकसद था जो मैं पहला आपकी खिदमत में गुजारिश कर गया। सरदार तुझे कहां कहां से उठा के अपने दादे की मजलिस में बुलाता है, चाहता क्या है? वो भी चाहता है मेरा भी कोई और हो। नहीं याद कर पाया। तेरे ज़माने के इमाम का ज़हूर दौर है खास, जिसे दौर रजअत कहते हैं। सुना हुआ होगा आपने उलमा से, रजअत, रजआ मादा है पलटना, वापिस आना, फिर उठना। तेरे छठे इमाम फरमाते जिसका रजत पे यकीन नहीं वो शिया ही नहीं होगा। पूछा गया सरकार रजत क्या होती है? सरकार ने फरमाया, हमारी जद ने फरमाया था रजत का मतलब है हम कुल आले मोहम्मद का दुनिया में दोबारा तशरीफ लाना। अली का आना, मोहम्मद का आना, हसन का आना। घबराए बैठे हो? नहीं ऐसे नहीं बात, छोटा सा जुमला देता जा। तेरे पांचवें इमाम का दौर है, पांच बिलाल विलायत, मौला मालिक अलूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बादशाह का दरूद पढ़ो सरकार। सरकार तशरीफ फरमाया, एक शख्स अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सरकार ने फरमाया अलैका सलाम, कैसे आना हुआ? सरकार हमने सुना है कि एक नबी ने यकीन कामिल करने के लिए एक मौइज़े के जरिए अपना यकीन कामिल किया था। और कैसे? सरकार 4 परिंदे अल्लाह ने कहा था ज़िबा कर, कीमा कर, पहाड़ पे रख, मेरा नाम ले, परिंदे बुला, अपनी अपनी असली हालत में आ जाएंगे। यकीन कामिल हो गया था। सरकार फरमाते हम तेरे दिल के अंदर बदलने वाली सोचें जो करवट ले रही हैं उसको भी जानते हैं, तो पूछना क्या चाहता है? सरकार फरमाते अगर तू ये चाहता है तो जा अपनी मर्जी के 4 परिंदे पकड़ के ले आ।
پکڑ کے لیا. سرکار فرماتے ہیں ذبح کیا. سرکار فرماتے ہیں ان کے قیمہ کر, ٹکڑے ٹکڑے کیے. سرکار فرماتے ہیں جا پہاڑ کی چوٹی پہ رکھ. چوٹی پہ رکھنے کے لیے جا رہے. سرکار کیا کروں, کس کا نام لوں؟ سرکار آپ جائیں گے. فرمایا نہیں تو جائے گا. سرکار کس کا نام لوں؟ فرمایا جا کے کہنا پرندو روئے زمین پہ اللہ کی حجت کہہ رہی ہے جہاں جہاں ہو اٹھ کے آ جاؤ. وہ تمام پرندے ٹکڑے بنتے بنتے اپنی اصلی حالت میں آئے, اڑ کے امام کے سامنے آئے. زمانے کا علی بلائے, ٹکڑے اپنی اصلی حالت میں نہ آئیے, ہو ہی نہیں سکتا. بس اتنا اشارہ دینا تھا, امید ہے سمجھ گئے ہوں گے. سرکار فرماتے ہیں رجت وہ ہوگی جس میں تمام ہمارا گھر دوبارہ دنیا میں آئے گا. ہماری طویل شاہی ہوگی. شاہیوں کی بتائی گئی, اتنا 1000 سال ان کی, اتنا 100 سال ان کی, اتنا عرصہ ان کی, اتنا عرصہ شاہی ہوگی. فرمایا اور سن, اور ہمارے گھر کے جتنے بھی مظلوم شہید کیے گئے ہیں ان کی خوشیاں دوبارہ دلائی جائیں گی. اکبر کو دولہا بنایا جائے گا, قاسم کو صحرا پر. ہوئے 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 ہوئے. دیکھو نا, اگر میری قوم کو یہ نظریہ دیا جاتا, خدا کی قسم ہر مومن, ہر بچہ, ہر جوان اس سوچ میں ہوتا میں کوئی غلط کام نہیں کرتا, میں کوئی حرام کام نہیں کرتا, میرے امام نے آنا ہے, میں رجت میں جاؤں گا. صرف سوچ گئی تو ہماری جنت تک گئی. اٹھے جنت, بیٹھے جنت, نماز جنت, ماتم جنت, روزہ جنت. سلام اختر چینیوٹی پہ قلم اٹھا کے کمال کر گیا. کہتے اختر در بطول سے ادنا سی شاہ نبا, کم زختوں نے خواہش جنت فضول کی. کیا بات ہے, اس کی روح کہاں پرواز کرتے کرتے پہنچی. زمین والوں کو پیغام دے گیا, ارے بھائی در بھی دیکھنا اور سوال بھی دیکھنا. اس گھر کے نوکر مٹی کی ڈھیریاں بنا بنا کے مخلوق کو دیتے رہے. جو چیز نوکر دیتے ہیں وہ مالکوں سے نہ. ویسے بھی تیرے مولا امام المتقین کا ایک فرمان سامنے آ گیا. جوان بیٹھے ہو, لوح دل پہ لکھنا. معصوم سے پوچھا گیا مولا آپ ہیں امام المتقین, مولا متقی کی نشانی کیا ہے؟ سرکار نے بہت طویل نشانیاں فرمائی. صرف ایک نشانی بتانا چاہوں گا. سرکار فرماتے ہیں میں ہوں امام المتقین, میرے متقی کی نشانی یہ ہے وہ جنت کے پیچھے نہیں دوڑتا, جنت اس کے پیچھے دوڑتی ہے. آپ کی کیا بات ہے بابا؟ ایک اور بھی نشانی بتاؤں جو سرکار نے بتانی ہے کہ تھی. آپ کی محبت کو دیکھتے ہو دل چاہ رہے ایک اور بھی بتاتا جاؤں. سرکار آپ ہیں امام المتقین, مولا متقی کی کوئی اور تعریف. امام فرماتے ہیں میرا متقی وہ ہے جو لوگوں کے عیب دیکھ کے پردہ رکھے. ہوئے 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 ہوئے. تلگنگ والوں میں بڑی مشکل سی بات کر. تیرے معصوم کا فرمان ہے کسی کا عیب دیکھ کے پردہ رکھنا, اچھالنا نہ. یہ ہے متقی کی تعریف. پتہ ہے پردہ رکھنا کسے کہتے ہیں؟ کہ بھول جانا یہ بھی پردہ رکھنا ہے. لیکن عرفہ فرماتے اس سے ایک اور بھی بڑا مقام ہے پردہ رکھنے کا. پوچھا گیا کیا؟ فرماتے ہیں متقی وہ ہوتا ہے جو کسی کا عیب دیکھ لینا فوراً مصلی بچھائے, 2 رکعت نماز حد کے امام زمانہ پڑھے, علم عباس کا سہارا لے, عرض کرے کمزور مومن تھا, غلطی ہو گئی اس سے, میں سفارش کرتا ہوں رحم کر دے. ہائے 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 ہائے. مہربانی بزرگ, بہت شکریہ. کوئی طبیعت گھبرا تو نہیں گئی؟ بات ہے ماشاءاللہ جاگ رہے ہو ایسے جیسے لاہور ہو. لاہور تو سنتا ہی رات کو ہے لیٹ نائٹ. آپ کا بھی وہی مزاج ہے. کیا بات ہے, خوبصورت مسکراہٹ بھرے چہرے. انشاءاللہ امید ہے میں اس زمین پہ یہ عرفان کے موتی ڈال رہا ہوں, انشاءاللہ یہ تن آور درخت بنے گا. کوشش کرنی. آج 23 کی رات ہے, لیلۃ القدر کی رات ہے, عام رات نہیں, کرو عہد. آج کے بعد پہلے تو کسی کا گناہ دیکھیں گے نہیں,
नजर आ गया उछालेंगे नहीं, इतना तो अहद कर लो ना यार, उछालेंगे नहीं, आज के बाद देखा अनदेखा कर लेंगे और इंशाअल्लाह उसके लिए मग़फ़िरत तलब करेंगे। मोमिन भाई है ना, होए होए। और रह गई ये बात कि उसका अकीदा मेरे अकीदे के बराबर नहीं। मैं आपकी खिदमत में ये भी अर्ज करता जाऊं, ये अकीदों का कमाल होना या अकीदों का कम होना ये बंदे के बस की बात नहीं। तुम जोर लगाओ, मौजे दिखाओ, किसी को कहो तेरा अकीदा सलमान जैसा हो जाए। अरे भाई अली के दस्तरखान पे बैठ के सलमान और अबूजर का अकीदा आए कि नहीं, तेरा मेरा कैसे हो सकता है? अबूजर का अकीदा और सलमान का अकीदा और वो अली का जो मानता है अबूजर नहीं मानता, तेरा मेरा कैसे हो सकता है? लेकिन आओ सलाम मिल के करे सलमान को, अबूजर को बर्दाश्त करता रहा। एक दिन भी ये निकाली के दस्तरखान से उठ तो इस काबिल ही नहीं है। पूछो ना कभी सलमान से, सलमान तूने अबूजर को अली के दस्तरखान से क्यों नहीं उठाया? वो तो अली को वो मानता ही नहीं था जो तू मानता था। कहा अगर अबूजर इतना मानता था कसूर अबूजर का नहीं, अगर अली को मैं कमाल मानता था कमाल मेरा नहीं, ये एहसान अली का है, ज़र्फ देख के कितना उतर जाए। मेहरबानी मेहरबानी, अभी क्या बात है, माशाअल्लाह आज अहद हो गया इंशाअल्लाह। 23 की रात है बड़ी, मैं इस रात की फजीलत भी आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। आज अहद, आज के बाद किसी मोमिन का, किसी मुहिब आले मोहम्मद का गुनाह इंशाअल्लाह नहीं देखेंगे, और अगर देख भी लिया पर्दा रखेंगे और इंशाअल्लाह पर्दा रख के दिखाएंगे। वादा हो गया मेरे से नहीं मौला से। एक बात आई है, एक दूसरा वादा जो मैं पहले अर्ज किया विलायत कायम करनी है। आंखें आज के बाद अल्लाह अब्बास देखने के अलावा किसी को नहीं देखनी चाहिए। तो इसकी रात है यार, आपको पता है ये रात क्या है? ये सामने मेरे पास हवाला मौजूद है, तफसीर नूर सकलैन जल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 190 हवाला मौजूद है। छठे इमाम फरमाते हैं, मैंने कहा हवालों के साथ बात करूं ताकि जो देखना चाहे बिस्मिल्लाह करके। छठे इमाम फरमाते हैं ये वो शब है, ये वो रात है, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, उतरते हैं मलाइका, उतरते हैं मलाइका, उतरते थे नहीं मलाइका। भाई क्या बात है, उतरते हैं मलाइका। मौला क्या रसूल के दौर में फरमाया? अगर रसूल के दौर में होते तो होता, उतरते थे मलाइका, ये है उतरते हैं मलाइका। मौला किन पे उतरते? का जो भी जमाने का मोहम्मद हो। जो भी जमाने का मोहम्मद हो वो क्या करते हैं? सरकार फरमाते हैं जमाने का मोहम्मद, तवज्जो में तरफ रखना, जुमला बड़ा कीमती है। सरकार फरमाते हैं जमाने का मोहम्मद आने वाले पूरे साल के बंदे के आमाल काम पर साइन करता है। जब जमाने का मोहम्मद दस्तखत कर दे उसे लौहे महफूज कहते हैं। हाय 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 हाय, यही रात है, मना ले। पता नहीं फिर ये शब्द किसी को नसीब हो या ना हो, मना ले, अहद कर ले, कुछ नहीं होता। बंदा डॉक्टर भी कह देना भाई तुझे शुगर है, चीनी छोड़ दे, छोड़ नहीं देते। किस डर से? शुगर बढ़ ना जाए, किस डर से? मर ना जाए, शुगर ना बढ़ जाए, दाने ना निकल आए, फोड़े ना बन जाए, शुगर के डर से चीनी छोड़ सकता है। इमाम के दूर भगाने के डर से ये 2-4 चीजें भी नहीं छोड़ सकती इंशाअल्लाह हमने छोड़ना है। अहद, शाबाश शाबाश शाबाश, मेरे आने का मकसद पूरा हो गया। सलाम है मौला साहिब ज़मान की निगाह पनाह में रहो। इंशाअल्लाह हमने ये निगाह पाक रखनी है। इंसान है, गलती हो जाती है, बहुत नफ्स मजबूर कर रहा हो ना, अंदर से नफ्स मजबूर कर रहा हो, वो सामने कोई जा रही है उसको देख, मजबूर कर रहा हो, मोबाइल खोला हो, जवानों के लिए मैसेज है, मोबाइल खोला हो, ये देख, कोई भी नहीं देख रहा, फौरन नफ्स को झटका देना, तंग ना कर, कोई ना देखे महदी देखता है। हाय हाय हाय, क्योंकि रूए ज़मीन, क्योंकि ज़माने पे ज़मीन पर ज़माने का इमाम अल्लाह की आंख है। अस्सलामु अलैका या आइन अल्लाह फी अर्ज़िही, ज़मीन पर अल्लाह की आंख तुझ पे हमारा सलाम। फौरन अगर नफ्स फिर भी मजबूर करे, छोड़ याद, मौला से माफी मांग लेंगे, फिर नफ्स को झटका दे और आंखें बंद करके अब्बास के अलम को तसव्वुर में ले आ। एक लम्हे के लिए अब्बास के अलम को तसव्वुर में ला के कहे, मौला तेरे वसीले से दुआ मांगी थी, रद्द नहीं होती, एहसान फरमा, महदी को कहे बचा। होए होए होए,
بچ جاؤ گے یار، بچنا بھی چاہیے یار، بہت ہو گئی، ہم اگلے سال کا انتظار کر رہے ہیں بھائی، اگلے سال ہمارا کمال گزرنا چاہیے، اللہ کرے سردار آ جائیں، سردار کے قابل بن جائیں تاکہ لطف تو آئے نا۔ جب امیر المومنین کا لخت جگر ہو سامنے، کعبے میں بندی ہو صف، مصلی پہ کھڑا ہو امام، پیچھے کھڑا ہو عیسیٰ، ہائے ہائے علامہ حقی، اہل سنت عالم دین علامہ حقی، اس کے پاس ایک بندہ آیا، بندہ بڑا کمال ہے، باضمیر ہے، باتیں اچھی کر گیا، نقیب ممبر صاحب باتیں بڑی اچھی کر گیا۔ اس کے بعد وہ بندہ آیا، کہتے اللہ بھی بادشاہ ہے، مجھے اس دور میں بھیج دیا جب میرے سامنے محمد ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا پھر اگر محمد ہوتے تو کیا کرتا؟ کہا اگر سرکار ہوتے میں سرکار کے پیچھے نماز پڑھتا، مجھے بڑی سعادت ملتی۔ علامہ کی کہتے ہیں خبردار، اللہ کی تقسیم پہ نہ انگلی اٹھا، جو وہ جانتے تو نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے اب بھیج دیا، وقت گزارا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ حسرت مرنے نہ دے، تیرا دل چاہتا ہے نا محمد ہوتے تو میں نماز پڑھتا۔ سلام ہے خدا کی قسم اس بندے کو، کہتے ہیں یہ حسرت مرنے نہ دے، کیونکہ ایک محمد چلا گیا، ایک محمد آنے والا ہے۔ جب کعبے میں نماز پڑھائی جائے گی وہی ثواب ملے گا جو 1400 سال پہلے محمد کے پیچھے پڑھنے کا ملے۔ دل کرتا ہے نا ہم وہ دیکھیں، اس صف میں کھڑے ہوں، دل کرتا ہے نا انشاءاللہ انشاءاللہ تمام روح زمین کے موالیاں نے حیدر قرار انشاءاللہ سرکار کے پیچھے کھڑے ہوں گے، اور کیا لطف کا منظر ہوگا۔ صرف امام زمانہ نہیں، تیرے 4 نبی امام کے پیچھے، خضر، الیاس، عیسیٰ، یہ نبی امام کے پیچھے۔ جی شاباش، صرف یہ نہیں، کتابوں کی ضمانت حوالہ میرے سے لینا، تیرا کل آل محمد وہیں کعبے میں ہوگا، کل گھر وہیں ہوگا۔ صرف یہی ہوگا نہیں، فرمایا گیا جو مومن حقیقت میں مقام اعلیٰ پہ پہنچ گیا، پھر وہ مومن چاہے گا کہ میں کعبے پہنچوں، رہتا ہوگا دھرنال، وہاں جانے میں ٹائم لگتا ہے، وہاں جانا جی ہائے 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 کیا بات ہے، یہ کیا بات ہے۔ یہاں بیٹھے، یہاں سے گاڑی کرائے، پہلے اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچے، ٹکٹ لے، جہاز پہ بیٹھے، کہا نہیں، اگر واقعی مومن ہوا تو جہاں دھرنال میں پہلا قدم ہوگا، دوسرا قدم کعبہ میں مہدی کے قدموں میں ہوگا۔ رجعت، میں 2-4 جملے عرض کرتا جو میں پھر اپنے ٹاپک پہ آتا ہوں۔ رجعت پلٹنا کا وہ دور جس میں بکری اور شیر کٹھے پانی پیے، وہ دور جہاں امن کا دور ہوگا، وہ دور جو محبت کا دور ہوگا، وہ دور جو شکر کا دور ہوگا۔ فرمایا وہ دور جس میں عورت سر سے لے کر پاؤں تک سونے سے لدی ہوئی حج کرنے کے ارادے سے جائے گی، کوئی مرد نگاہ نہیں کر سکے گا۔ بھلا کیوں کریں؟ اس وقت تو سارے وہی ہوں گے نا جنہوں نے ولایت قبول کی۔ میں اشارہ دے گیا، میں بڑی بات کر گیا، جو پہنچ گئے میں سلام پیش کرتا ہوں۔ کیوں؟ ساروں نے ولایت قبول کی ہوگی۔ اس لیے آج میں نے داؤد خیل میں بھی جملہ کہا ہے، یہ جملہ آپ کے لیے دہرانے لگا ہوں۔ سرکار کے ظہور پر کوئی عورت سر سے لے کر پاؤں تک سونے سے لدی ہوئی جائے گی، کوئی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھے گا۔ میں نے کہا داؤد خیل والے مومنوں سن لو، آج بھی اگر کوئی عورت پر آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا تو اس پہ امام کا ظہور ہو چکا ہے۔ بھئی کیا بات ہے۔ اچھا ایک چھوٹی سی اور گزارش کرتا ہوں، رجعت بیان کرنے سے پہلے اور سرکار کی بات کرنے سے پہلے، آپ کو پتہ ہے 3 زمانے، نوجوان ینگ بلڈز، یہ اسپیشل میسج ہے بھائیو بیٹو آپ کے لیے، 3 زمانے پڑھائے جاتے ہیں کتابوں میں۔ ایک پاسٹ، ماضی جو گزر چکا ہے، ایک حال جس میں ہم چل رہے ہیں، ایک مستقبل جسے فیوچر کہا جاتا ہے۔ ایسے ہے مستقبل جس کے بارے میں ہے گا گی گے، نہیں سمجھا پایا؟ بسم اللہ۔ یہ پیچھے والی یہ گلی ہے، کوئی صاحب کہنے لگے یہاں سے گزرو، کہتے نہیں میں یہاں سے نہیں گزروں گا۔ کہنے لگے جی کیوں؟ کہا یہاں سے گزرنا خطرناک ہوتا ہے،
وہ پہلے یہاں سے گزرا تھا تو بڑی تکلیف ہوئی تھی. اچھا اب کیا کرے گا؟ اب میں اس گلی سے گزروں گا. کیوں گزرے گا؟ کیونکہ میں ماضی دیکھ چکا ہوں وہ گلی ٹھیک نہیں. چونکہ اب میں نے پہنچنا ہے مستقبل. اب میں راستہ وہ چنوں گا جہاں سے نقصان کا اندیشہ نہ ہو. ابھی بھی نہیں سمجھا ہوا اور آسان کہتا ہوں. میرے واجب الحترام نے اپنا بچہ ایک اسکول داخل کرایا. یہاں ایک اچھا سا اسکول تھا, اسکول داخل کرایا. اسکول والوں نے محنت نہ کرائی, بچہ کوئی اچھے نمبر لے کے کامیاب نہ ہو سکا. انہوں نے پوچھا جی میں نے بچہ داخل کرانا ہے, کہاں داخل کراؤں؟ کہنے لگے وہ اسکول میں نہ کرانا, ادھر تو کوئی حال ہی نہیں. انہوں نے کہا کیوں؟ یہ کہتے میں وہاں کا آ چکا ہوں, آپ کوئی اچھا اسکول ڈھونڈنا. کہنے لگے اچھا, اس کا مطلب ہے میں شہر کے سب سے بڑے اسکول بچے کو داخل کراؤں گا. ان سے پوچھا گیا بھئی تم نے ارادہ کیوں بدل لیا؟ کہا ماضی سے سبق سیکھا ہے. بھئی کیا بات ہے, ماضی سے سبق سیکھا ہے. ہر کام میں صاحب عقل صاحب شعور ماضی سے سبق سیکھتے ہیں. کرتے کیا ہیں؟ مستقبل. بناتے کیا ہیں؟ مستقبل. بس یہی تو عرض کرنی تھی. ہم مل کے یہاں بیٹھے ہیں, ہم صفین سن رہے ہیں, صفین ہو چکی ہے. خیبر سن رہے ہیں, خیبر ہو چکی ہے. خندق سن رہے ہیں, خندق ہو چکی ہے. سلمان سن رہے ہیں, سلمان آ چکا ہے. میسم سن رہے ہیں, میسم آ چکا ہے. ہر سن رہے ہیں, ہر آ چکا ہے. اب مستقبل کہتے ہیں یہ سب آ چکے ہیں, اب مہدی آئے گا یا تو ناصر بنے گا؟ بہت شاباش, بہت مہربانی جناب بابا جی, مہربانی. بابا جی جوانوں کے لیے میسج تھا. مستقبل. بھئی کاروبار کیوں کرتے ہو؟ میں اچھا منافع کماؤں گا. نوکری کیوں کرتے ہو؟ میں تنخواہ لوں گا. ہر چیز میں گا گا گی گے. پھر یہ بھی تو بنتا ہے نا سوال, مجلس میں کیوں آیا ہے؟ اس کا جواب تو یہی بنتا ہے نا, میں مہدی کے لشکر کا سپاہی بنوں گا. بھئی شاباش, تیرا زمانے کا امام. درود پڑے شہنشاہ. حجت خدا آج شب مخلوق خدا کے نام اعمال آنے والے پورے سال کے اعمال پہ سگنیچر کرتے ہیں, اور جو وہ کرتے ہیں وہ نافذ ہو جاتا ہے. آؤ نا, سرکار کے سگنیچر کرنے سے پہلے عرض کرتے ہیں نا مولا تیرے سے عہد ہے, ہو سکتا ہے ہم نے آنے والے سال کوئی کوتاہیاں کرنی ہو. ہم وعدہ کرتے ہیں, ہم اس لیے کوتاہیاں نہیں کریں گے کہ ہمیں کوئی ڈر ہے, نہیں. خوف ہے تو ایک چیز کا, اگر ہم کوتاہی کر رہے ہوئے اور تو آ گیا تیرے قابل نہیں بنے گے. مولا تجھ سے وعدہ کرتے ہیں یہ غلطی بھی نہیں کریں گے, یہ کوتاہی بھی نہیں کریں گے, یہ لفظ بھی. تھک تو نہیں گئے یار؟ ضرور پڑھو نا ایک دفعہ پھر. میں جی مہربانی یار, بہت شکریہ. میں پھر اپنی بات کو سمیٹنا شروع کر رہا ہوں. میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا تھا, ولایت کے بغیر چارہ نہیں. ولایت واجب نہیں, اوجب ہے, مگر ولایت کی کچھ شرائط ہیں. ان میں سے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جسم سے ولایت کی خوشبو آنی چاہیے. کمال صبر کا معیار ہونا چاہیے. مشکل کام ہے. اچھا دیکھیں, ایک گزارش میں اور کرتا جاؤں. ہمارا دنیا میں کون ہے؟ کون ہے؟ کسی باپ کا بیٹا, کسی بیٹے کا باپ, دوست, کزن, کوئی بھی نہیں. اگر یہ ہمارے رشتہ دار ہوتے, ہمارے مرنے کے بعد, سانسوں کی ڈوری ختم ہونے کے بعد ہم سے تعلق نہ توڑتے. یہ تو حاضر میت کہہ کے تعلق ہی توڑ جاتے ہیں. بڑے سے بڑا, قریبی سے قریبی رشتہ کہتا ہے حاضر میت. حاضر میت, میت ہے بھی جلدی دفناؤ, آرام سے دفناؤ, یہ کرو, میت میں تعلق ہی توڑ دیا. اور تاریخ میں ڈھونڈتے ہیں کوئی تو اپنا ایسا ہوگا جو تعلق نہیں توڑتا. تاریخ کہتی ہے اگر کوئی تعلق نہیں توڑتا وہ تیرا زمانے کا امام ہے, وہ تیرا تعلق تیرے ساتھ نہیں توڑتا, وہ بڑا کریم ہے. سارے تجھے دفنا کے چلے جاتے ہیں, قبر میں بھی تیرے ساتھ ہوتا ہے. یقیناً تسلی دیتا ہوگا, گھبرانا. ارسلہ بالحق بشیر و نذیر بین یدی الساعہ. میں لخت جگر ہوں, میں تجھے بشارت دینے آیا ہوں. قبر میں سویا رہے, گھبرانا نہ, میں آنے والا ہوں, تجھے قبر سے آ کے اٹھاؤں گا. بسم اللہ, بسم اللہ.
گفتگو والی ہے، میں نے گزارش کی ہے، چھوٹی بات نہیں، ارسلہ بالحق، بڑی اہم بات ہے۔ وہ بشارت کیا ہے جس کے لیے محمد بشیر بن کے آیا تھا، کیونکہ پہلے بشیر ہے پھر نذیر ہے۔ اگر بشارت مان لے تو محمد ڈرانے والا نہیں ہے، یہ اور بات ہے محمد کی بشارت مانی کسی نے نہیں، اس لیے محمد نذیر بھی ہے، ورنہ محمد صرف بشیر ہے۔ بڑی طویل گفتگو ہے، اس پہ میں نہیں جانا چاہتا، بات آپ تک پہنچ گئی ہے۔ آؤ مل کے عہد کرتے ہیں، اس شب بڑی اہم شب ہے۔ آج کی شبوں میں ایک 2 رکعت نماز بھی ہے۔ مفاتی الجنان ہے آپ کے گھروں میں؟ ہے مفاتی؟ میں یہ نہیں کہتا کوئی کس عقیدے کا ہے، 100 بسم اللہ، اپنے اپنے عقیدے اپنے پاس سنبھال کے رکھو۔ میری ڈکشنری کے مطابق وہ عقیدہ عقیدہ نہیں جو زبان سے بیان ہو، عقیدہ اسے کہتے ہیں جو کردار سے بتائے۔ ہاں وہ عقیدہ عقیدہ نہیں زبان سے، میں بڑا علی والا ہوں، کمزور عقیدہ۔ غیر کہے یہ علی والا ہے تو اس کا علی کیسا ہوگا؟ یہ اعلیٰ عقیدہ ہے۔ شاباش 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 بھائی، میں کیوں کہوں میں علی والا ہوں؟ میرا تو کمال ایسا ہو کہ غیر کہے یہ علی والا ہے تو اس کا علی کیا ہوگا؟ خدا کی قسم، علی کا نوکر زمین پہ چلتی ہوئی علی کی خوشبو ہے۔ ہاں ہاں، لیکن خوشبو ایسے تھوڑی پیدا ہوتی ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ میں تھوڑی سی ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ صاحبان عرفان بیٹھے ہوں، میں بس سمیٹ رہا ہوں، گفتگو میں کافی کر گیا، اشاروں میں بہت کچھ کہہ گیا، سوچتے رہتا ہوں۔ میں کسی بندے کو سونے کی ڈلی دوں، جناب یہ سونے کی ڈلی ہے، یہ مہربانی یہ آپ لیں اور اس کو پہنیں۔ پہلی بات تو یہ مرد پہ سونا حرام ہے۔ مرد کہے گا چلو میں اپنی مستور کو خاتون کو جا کے دیتا ہوں، خاتون کو جا کے دی جائے گی، وہ کہے گی یہ کیسے پہنوں؟ پوچھو گے کیوں؟ کہے گی پہلے اس کو گلے کا ہار بنوا۔ آپ جاؤ گے سیدھے سنیار کے پاس، سنیار صاحب یہ سونے کی ڈلی ہے، اس کا ہار بناؤ۔ کہے گا پھر دیکھ لو، ہار بنانے کے لیے مجھے سونے کی ڈلی کو کئی مراحل سے گزارنا پڑے گا۔ پوچھو گے وہ کیسے؟ وہ کہے گا پہلے تو میں اس کو خوب ماروں گا، پھر میں آگ میں ڈالوں گا، پھر پگھلاؤں گا، پھر ہتھوڑے ماروں گا، پھر سانچے میں ڈالوں گا، پھر مراحل سے گزار کے پھر ہار بناؤں گا۔ جب ہار بنے گا تو گلے کی زینت بنے گا۔ بس ولایت کا بھی معاملہ کسی سے ملتا جلتا ہی ہے، پہلے دینی پڑتی ہیں قربانیاں۔ بھئی کیا بات ہے، پہلے دینی پڑتی ہیں قربانیاں، لمبے لمبے قربانیاں، پھر جا کے علی کے گلے کا کوئی ہار بنتا ہے۔ کیونکہ اس لیے تو کہا گیا کسی عاشق نے قلم اٹھایا اور کمال کر گیا، وہ کہتے ہیں جو شخص دل کو کعبہ قرار دیتا ہے اللہ اسی میں علی اتار دیتا ہے۔ آپ کی کیا بات؟ تو قربانیوں کا یہ مطلب نہیں سروں پہ ہتھوڑے مارنا شروع کر دو۔ قربانی کا یہ مطلب ہے امام سے وفا کرو، امام کا حیا کرو، یہ قربانی کا مطلب ہے۔ گناہ دسترس میں ہو امام کی خاطر چھوڑ دو، قربانی ہے۔ روکنے ٹوکنے والا کوئی نہ ہو، امام کا حیا کر لو۔ ویسے آپس کی بات ہے، ہم دو بندے کہیں، ہم سب دو بندے کہیں اکٹھے ہو نا، ہماری کوشش ہوتی ہے کوئی گناہ نہ کرے۔ کیوں؟ بندے کو بندے کا حیا ہوتا ہے۔ بندے کو بندے کا حیا ہوتا ہے۔ بس جس نے ولایت قائم کی اس کو مولا کا حیا ہوتا ہے۔ میں یہاں ایک سرکار کی حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ فرمان، میری ہر بات کا حوالہ میرے پاس موجود ہے، کسی وقت بھی کال کر کے آپ میرے سے لے سکتے ہیں۔ لاہور آؤ، حاضر ویلکم کریں گے، خدمت بھی کریں گے۔ پاک بی بی کے ہاں قافلے جو آتے ہیں، رہائش لنگر میرے پاس ہی ہوتا ہے، دعوت ہے آپ سب کو، جب بھی آنا چاہو، جو بھی آنا چاہے ہم حاضر ہیں۔ میں سرکار کی حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں جس نے ہمارے دادا علی کی ولایت قبول کی، سرکار فرماتے ہیں چارہ نہیں بغیر قبول کیے، سرکار فرماتے ہیں میں صفت بتانے لگا ہوں، اس میں اللہ یہ صفت پیدا کر دیتا ہے، وہ پانی پہ چل سکتا ہے۔ ہوئے 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 صفت پیدا ہو جاتی ہے، طاقت آ جاتی ہے، وہ پانی پہ چل سکتا ہے۔ فرماتے ہیں ایسے جیسے وہ زمین پہ چلتا ہے۔ جو ولایت علی قبول کرتا ہے تو یہ ناممکن ہوتا تو مولا ہمارے لیے تو نہ کہتے ہیں۔
اس کا مطلب ممکن ہے نا، بس تھوڑی سی ہمت کرنی ہے، تھوڑا سا سفر کرنا ہے۔ آج کر رہا تھا مفاتیح الجنان ہر گھر میں موجود ہے، آپ گھر جا کے دیکھیے گا، اس مفاتیح الجنان میں ایک حوالہ موجود ہے 23ویں شب کے اعمال۔ کہیں کہ بھی سید آئے بخاری صاحب لاہور سے ہمیں پریشان کر کے چلے گئے، میں حوالہ بھی دے رہا ہوں، حوالے کے علاوہ بات ہی نہیں کر رہا، کھول کے دیکھیے گا، روایت ہے آج کی رات حکم ہے 2 رکعت نماز ادا کر۔ پوچھا گیا کیسے؟ فرمایا گیا آج کی رات، میں شاید کتاب کا صفحہ نمبر بھی ابھی آپ کو بتا کے جاؤں گا، بتایا گیا اس رات نماز ادا کر، قیام میں پڑھ، رکوع میں پڑھ، سجدے میں پڑھ، تشہد میں پڑھ، اللہم کل ولی کا۔ کتاب کا حوالہ بھی اپنے اپنے گھروں میں جا کے دیکھیے، مفاتیح الجنان، ابھی میرے سے کافی جس نے لینی ہو وہ لے سکتے ہیں، اس میں اللہم قیام میں بھی پڑھ، اللہم کل ولی کا الحجۃ ابن الحسن، رکوع میں بھی پڑھ، سجدے میں بھی پڑھ، تشہد میں بھی پڑھ، نیز ہر حال میں پڑھے۔ یہ جملہ لکھا ہے اللہم کل ولی کا۔ یہاں بند علی کی ولایت کی گواہی دینے پہ لڑتے ہیں، یہاں حکم ہے اللہم کون پڑھ؟ بھائی زندہ باد، بھائی خوب ہے۔ دعا آپ سب کے لیے ڈھیروں، سب سے بڑی دعا، پہلی دعا یہ، اس شب کا صدقہ روح زمین پہ رہنے والے تمام موانیان حیدر کرار اور خصوصاً جو ادھر موجود ہیں، رب احسان فرما، دل کی آنکھیں کھول دے، رب ہمارے اور علی کے درمیان پردہ ختم ہو جائے، اوئے ہوئے ہوئے پردہ ختم ہو جائے۔ اسی دعا کے ہاتھ اٹھانا، کیا آپ اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ مرنے کے بعد علی سے ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اچھا قرآن کھول کے دیکھنا، مرتا کیا ہے، جسم، روح یا نفس؟ کلو نفس مرتا ہے، بس یہی تو کمال ہے، جس نے ولایت علی قبول کر لی، نفس مر جاتا ہے، جب نفس مر جاتا ہے پھر علی مل جاتے ہیں۔ وہی بہت اچھے، پروردگار ایسی دل کی آنکھیں کھول دے، اپنوں سے پردہ نہیں ہوتا، علی اولاد علی ہماری اپنی ہے۔ چھوٹا بچہ معصوم سے پوچھا گیا، اس دعوے کی دلیل میں بڑی بات کرنے میں، معصوم سے پوچھا گیا مولا چھوٹا بچہ کسی کے گھر کا کیوں نہ ہو، بیٹھے بیٹھے ہنستا ہے، بیٹھے بیٹھے روتا ہے، اس کے پیچھے کیا حقیقت چھپ ہے؟ امام فرماتے ہیں بچے کا رونا یا ہنسنا اپنی مرضی سے نہیں، معصوم ہے، اس کا گہرا تعلق ہے معصوم سے۔ اپنے زمانے کے امام کو ہنستا دیکھتا ہے، مسکرانا شروع کر دیتا ہے۔ بچپن میں بھی مولا ملتے ہیں، قبر میں بھی مولا ملتے ہیں، اس کا مطلب جوانی میں بھی ملتے ہیں اگر ہم ملنا چاہیں تو۔ بھائی کیا بات ہے، پروردگار ہمارے دل کی آنکھیں کھول دے، کیونکہ چوتھے امام کا فرمان ہے اللہ ہر انسان کو 4 آنکھوں سے نوازتا ہے، 2 آنکھیں جن سے وہ ظاہر دیکھتا ہے، 2 آنکھیں وہ جن سے باطن دیکھتا ہے، وہ دل کی آنکھیں۔ پوچھا گیا مولا دل کی آنکھیں کھلتی بھی ہیں؟ فرمایا ہاں جب اللہ چاہتا ہے۔ مولا اللہ کب چاہتا ہے؟ فرمایا جب بندہ چاہتا ہے۔ اس رات کا صدقہ ہمارے دل کی آنکھیں کھول دیں، ہم کسی کے عیب نہ دیکھیں، اپنے عیب دیکھیں، کسی کی کوتاہیاں نہ دیکھیں، اپنی کوتاہیاں دیکھیں، کسی کو غلط نہ کہیں، اپنے آپ کو غلط کہیں۔ ہمیں وہ سفر کرنے کی توفیق عطا فرما جو ہر دور میں عاشقوں نے کیا، اپنے زمانے کے امام تک پہنچے۔ پروردگار احسان فرما، روز رجت قائم ہونا ہے تیرے امر سے، تیرے نبی کے حکم سے۔ اس روز رجت میں یا علی بھی آئیں گے، پاک حسن بھی آئیں گے، پاک حسین بھی آئیں گے، سید سجاد بھی آئیں گے، ہر نبی آئے گا اپنے اپنے دور کے سچے لے کر آئے گا۔ پروردگار احسان فرمانا، جب آدم آئے گا چند سچے لے کے آئے گا، نوح آئے گا کشتی والے سچے لے کے آئے گا، ابراہیم آئے گا اپنے سچے لے کے آئے گا، جناب عیسیٰ آئے گا اپنے حواری لے کے آئے گا، محمد آئے گا وہ لے کے آئے گا جو محمد کے جنازے میں شریک تھے۔
علی بھی آئے گا، سلمان کو، محسن کو، بوزر کو، کمبر کو لے کے آئے گا، پاک حسن بھی آئے گا، تیرا سردار حسین بھی آئے گا، کربلا والوں کو لے کے آئے گا، تیرا مولا سجاد بھی آئے گا، چند عاشق لے کے آئے گا، دعا کے ہاتھ بلند کرنا، دعا میں پیغام سننا، ہر امام آئے گا، مگر جب تیرا امام تشریف لائے گا عادل جج بن کے، زمین کا عادل جج بھی بن کے، گواہ بھی بن کے، مدعی بھی بن کے، معیار اور ہوگا، سرکار چاروں طرف نگاہ مار کے کہیں گے آدم یہ آپ کی امت کے اچھے لوگ، نوح یہ آپ کے اچھے لوگ، ابراہیم یہ آپ کے اچھے لوگ، ساروں کا کرتے کرتے کہیں گے بابا محمد یہ آپ کے دور کے اچھے لوگ، بابا علی یہ دور کے آپ کے اچھے لوگ، بابا حسین یہ آپ کے اچھے لوگ، اب میں بھی آپ کو اچھے دکھاؤں، کائنات حیران ہوگی، سرکار فرمائیں گے آپ سب کے اچھوں سے میرے اچھے اور ہیں، پوچھا جائے گا مہدی فرق کیا ہے، فرمائیں گے یہ سب وہ اچھے ہیں جنہوں نے آپ کو مانا تھا دیکھ کے ماننا اور ہے غیبت میں ماننا۔ یہ وہ ہے جنہوں نے دیکھ کے مانا، میں اب دکھانے لگا ہوں جنہوں نے غیبت میں میرا حیا کیا۔ پروردگار اس شب کا صدقہ ہمیں زمانے کے امام کے اعلیٰ عارفوں میں قرار دے، ہم سب کی گناہگار آنکھوں کو زمانے کے امام کی زیادت نصیب فرمائے، ہم سب کے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف کر دے، جو زمانے کے حسین تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے ہمیں زمانے کے حسین کا حر بنا، ہمارا زمانے کا امام اپنے ظہور پر ہمارا تعارف کروائے، جو کمیاں ہو گئی زندگی میں، کوتاہیاں ہو گئی، اس شخص کا صدقہ وہ معافی عطا فرمائے، معافی تیرے در کے علاوہ کہاں سے مانگے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے، احسان فرما ہمیں معافی دے دے۔ دعاؤں میں پڑھتے ہو، دعائیں پڑھتے رہا کرو، آج کی شب بھی حکم ہے، ویسے بھی دعائیں پڑھتے ہو، حدیث قصہ بھی پڑھتے ہو، دعائیں کمیل بھی پڑھتے ہو، پڑھتے رہو، مگر پوری تمہاری مفاتیح الجنان میں واحد دعا ہے جسے دعائے عہد کہتے ہیں، جو پڑھتے ہو تو سلام ہے، جو نہیں پڑھتے لاہور والوں نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے، وہ ہم سید کو دے کے جائیں گے، آپ ان سے لے لیجئے گا، جس کے بارے میں تمہارے چھٹے امام فرماتے ہیں جو دعا عہد پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا، سچی ماں کا سچا بیٹا وعدہ کرتا ہوں وہ جہاں بھی دفن ہوا میرا مہدی قبر پہ آ کے اٹھائے گا۔ وہ دعا عہد ہے، ترجمہ اردو میں ساتھ ہے، ترجمہ ضرور پڑھیے گا تاکہ تمہیں پتہ چلے امام تم سے کہلوانا کیا چاہتے ہیں۔ وہ دعا ہے، تحفہ آپ کے لیے لاہور والوں نے بھیجا، اور پریشان نہیں ہونا کہ اگر لیں گے تو چھپوانی پڑے گی، چھپوانی نہیں، یہ معجزہ نہیں، اس سے معجزہ ہوگا، وہ سب کے لیے جتنوں کو چاہیے سب کو ملے گی۔ بہت شکریہ، آپ نے مشکل باتیں سنی، اس شب کا صدقہ ہم جانے والوں کے لیے بھی ایک دعا کرتے ہیں، ہمارے جہاں جہاں روح زمین پہ موالیان حیدر کرار کے ورثہ دفن ہے، اس شب کا صدقہ پروردگار جب تیرے ولی کا ظہور ہو ہمارے سارے ورثہ کفن جھاڑتے ہو امام کے لشکر میں شامل ہو، ہماری مستورات کنیزیں بن کے شامل ہو، ہمارے مرد ناصر بن کے شامل ہو، ایک طویل لشکر کا قیام ہے، تیرا سردار آئے گا اس قبر پر جو امام کا انتظار کرتا ہوگا، آ کے کہے گا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تیرا امام تلوار عطا کرے گا۔ معصوم فرماتے ہیں تلوار پہ نام بندے کا بما بندیت لکھی ہوگی ہے، سرکار فرمائیں گے تیرے حلالی ہونے کا ثبوت، اٹھ میں آ گیا، بندہ حیران ہو کے کہے گا مولا میرے اوپر اتنی شفقت فرمائیں گے، تو اٹھتا میرے لیے تھا، تو بیٹھتا میرے لیے تھا، تو سوتا میرے لیے تھا، تو نماز میرے انتظار میں پڑھتا تھا، تو ماتم میں سینے پہ ہاتھ مار کے مجھے بلاتا تھا، تو مجلس میں مجھے ڈھونڈتا تھا، تو مجھے ہر بات میں فرصت دیتا تھا، تجھے یاد ہے نا، تجھے بتایا جاتا تھا میں صدیق کا ماں کا صدیق بیٹا ہوں، ہم رکھتے کسی کا نہیں، تیری قبر پہ آئے ہوں، اٹھ، وہ سامنے لشکر تیار ہے، خون آل محمد کا بدلہ لے لے، ناصر کو کہا جائے گا اٹھ، یہ تلوار ہے، چک دھا مار کے تیرا امام رو کے ایک بات کرے گا، وہ سامنے اکبر کا قاتل کا بدلہ لینے والا وہ کھڑا ہے، وہ اصغر کے قاتل سے بدلہ لینے والے کھڑے ہیں، وہ میرے دادا حسین کا بدلہ لینے والے کھڑے ہیں، اور وہ ابن ملجم سے بدلہ لینے والے کھڑے ہیں۔ بہت شکریہ، بس بڑا دور کا سفر کر کے آئی ہیں ماں بیٹیاں، کس لیے آئی ہیں؟ صرف اور صرف پرسہ لینے آئی ہیں، وہ بی بی مدینہ بقیہ چھوڑ کے آئی ہے جو حسین کا پرسہ لینے آتی ہے، آج علی کا پرسہ لینے آئی ہے۔ اس شہزادی کے بارے میں لکھا ہے جب آپ لوگ چلے جاؤ گے نا اپنے اپنے گھروں کو رات کو جا کے یہ ماں بیٹی اٹھ کے آئیں گی،
उसको ने खड़ी हो के कहेंगी यहाँ एक अज़ादार था मार के रोता था। ये तो वो अज़ादार था जिसने अली की ज़र्ब भी नहीं देखी थी, जिसने अली का शगाफ्ता सर भी नहीं देखा था, जिसने कूफे में अली की बेटियों के बैन भी नहीं सुने थे। मार के शुक्रगुजार हो गए शहजादी। मैं बिस्मिल्लाह कर, भाई साहब पढ़ रहे थे मेरे से पहले, ज़र्ब की बात है। ज़र्ब लगी ना शरीकत हुसैन शाम वाले सलवातुल्लाह सलामुल्लाह आवाज देके कहती है गाजी अब्बास मस्जिद जाओ ना जरा। सरकार ने ना मामा समझा ना लाइन समझे। सरकार दौड़ते हुए अब्बास का दामन पकड़ा। दामन पकड़ के अली की बेटी कहती है बाबा से कहना जल्दी आइए, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, कहीं ऐसा ना हो मैं बाहर निकल आऊं और आपके पास आ जाऊं। गाजी अब्बास पहुंचे उधर, जब गड्ढा लगा है सहाबियों का, दाएं बाएं खड़े हैं। गाजी अब्बास कदमों वाली जगह खड़े हैं, दाएं हसन है बाएं हुसैन है। कदमों वाली जगह खड़े हाथ बांध के अर्ज करते हैं आका तेरी शर्म वाली बेटी का पैगाम है, आका जितना जल्दी हो सके घर चलो। बेटी कह रही थी अगर आपने आने में देर कर दी मैं बाहर आ जाऊंगी। फरमाते हैं जल्दी करो, मुझे उठाओ, घर ले चलो, मुझे शाम वाली का बाहर आना। ले आए घर। अल्लाह अकबर। लाने से पहले एक जुमला और सुनते जाओ। लाने से पहले कातिल को पकड़ के ले आए या अली के सामने। इतनी देर में जाम पेश किया गया। मौला फरमाते हैं जब बंदा गुस्से में हो ना अंदर पूरा हिल जाता है। ये अंदर से दुखी है, बहुत बड़ा जुल्म कर बैठा, इसको जाम दे। लोग हैरान हो गए, कहते हैं या अली कातिल को शरबत। फरमाते हैं क्या करें, इसने अपना काम किया, हम करीम हैं, हमने अपनी करीमियत दिखानी है, उम्मत को बताना है ना हम कितने करीम हैं। सरकार ने इससे पूछा। सरकार आवाज दे के कहते अपने मुलजिम मैं कौन हूँ। ये खौफ के मारे अजीब कैफियत में सरकार फिर पूछते अपने मुलजिम मैं कौन हूँ। कहते हैं आप मौला अली अलैहिस्सलाम। सरकार फरमाते हैं जब तूने ज़र्ब मारी क्या तुझे परदेश में मेरी बेटियों के बैन सुनाए। अल्लाह 19 गुजरी, 20 गुजरी, 21 शब तक आने जाने वालों का तांता बंदा रहा। आ रहे हैं अयादत करने पूछने मौला अली से। जब 21 की शब हुई ना ये जो गुजरी है, मौला आवाज दे के कहते हैं कूफे वालों तुम्हारा शुक्रिया, तुम मुझे पूछने आए हो, अब तुम्हें इजाज़त है चले जाओ, इसलिए कि अब मेरा ये वक्त है मेरी बेटियों का है, अब मैंने बेटियों के साथ बातें करनी है, चले जाओ। सरकार ने चुनिए कदम उठा के जाने लगे। आवाज दे के कहते हैं कूफे वालों एक छोटी सी बात मेरी सुनते जाओ। कूफे वालों याद रखना मैं अली तुमसे कह रहा हूँ, कोई परदेसी अगर मस्तूरात के साथ कूफे आ जाए ना, कोशिश करना परदेसियों का एहतराम करना, परदेसियों को मारना ना। सावन के बादल हैं अली के रुख अनवर पर, कोशिश करना परदेसियों को मारना ना। अल्लाह अकबर। एक मंजिल और बढ़ा, एक मैंने इतना तवील मसाइल में पढ़ता नहीं, पता नहीं क्या रंग है, यकीनन बादशाह की तशरीफ आदरी है। कोशिश किया करो यार, हमेशा किसी का मर्ग हो जाए ना, किसी के यहाँ पुरसा देने जाते हो वारिस को, अगर वैसे जाओ फातिया पढ़ के वारिस को ना मिलो, अगला कहेगा वो तो आया ही नहीं था। कोशिश किया करो हर मजलिस में महदी को पुरसा जरूर दिया करो। क्या करो मौला तेरी जद का बड़ा अरमान है मौला, तेरे घर के उजड़ने का बड़ा अरमान है मौला, जरूर कहा करो सरकार को। घर अंतर यही 21 की रात सरकार ने आवाज देके फरमाया सारे शहजादे शहजादियों को बुलाया जाए। सारे आ गए चारपाई अली के करीब। सरकार पहला जुमला मजलूमी का फरमाते हैं सबसे पहले छोटे अली को बुलाओ, मेरा सज्जाद कहाँ है,
آواز دی گئی سجاد بیٹا ادھر آ، قریب ہے۔ سرکار فرماتے اس کو میرے سینے پہ سلا۔ یا علی نے سجاد کو سینے پہ سلایا۔ تو منظر عام نہیں، قیامت کا منظر ہے۔ مولا علی بار بار کبھی سید سجاد کی دائیں آنکھ پہ بوسہ دیتے ہیں، کبھی سید سجاد کی بائیں آنکھ پہ بوسہ دیتے ہیں، پھر دائیں آنکھ، پھر بائیں آنکھ، پھر دائیں آنکھ، پھر بائیں آنکھ۔ حیران کھڑے ہیں سارے بیٹے بیٹیاں۔ سرکار فرماتے تم دیکھ رہے ہو میں بوسہ کیوں دے رہا ہوں؟ اس کے پیچھے ایک راز چھپا ہے، میں ان آنکھوں کو چوم رہا ہوں۔ قربان جائے علی ان آنکھوں پر جو مستورات کو درباروں میں دیکھیں گی، بازاروں میں دیکھیں گی، شرابی بیٹھے شراب پی رہے ہوں گے۔ اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان۔ ایک منزل اور بڑھا، بس میں بہت پڑ گیا۔ سرکار نے ایک ایک شہزادی کو ایک ایک شہزادی کے سپورٹ فرمایا، حتیٰ کہ جناب فضا کو بھی سپورٹ فرمایا۔ آخر میں بچ گیا تیرا مولا حسین اور شریکت الحسین۔ دو سائے کھڑے ہیں سامنے جو آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں پھر رک جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک سایہ آگے بڑھتا ہے، دوسرا سایہ روک لیتا ہے۔ کرو سوال، سید وہ سایہ کون ہے؟ ایک سایہ ہے تیرے غازی عباس سلمدار کا، ایک سایہ ہے لاہور والی شہزادی کا۔ لاہور والی شہزادی آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہے، غازی روک دیتا ہے۔ غازی روک کے کہتے ہیں بہن رک جا، ابھی آقا مل رہے ہیں، غلاموں کی باری نہیں آئی، غلاموں کی جب باری آئے گی پھر غلام جائیں گے۔ سرکار نے عباس علمدار کو بلایا، عباس الیہ، قریب آ، قریب آیا غازی عباس علمدار، لے آؤ یار تابوت، بس ایک جملہ میں نے اور کہنا ہے۔ قریب آیا عباس، ہاتھ سیدھا کر، ہاتھ سیدھا کیا۔ حسین ہاتھ رکھ، شہزادی میری ہاتھ رکھ۔ دونوں کا ہاتھ عباس کے ہاتھ پہ رکھا۔ غازی عباس اب یہ آج سے دونوں تیری ضمانت میں ہیں، میرے بچے اور بچی کا خیال کرنا۔ آ گیا وہ وقت، سرکار امیر کائنات دنیا سے چلے گئے۔ اللہ اکبر، بین بلند ہوئے شہزادیوں کے۔ جلدی جلدی غازی عباس دوڑ کے باہر آئے۔ اتنا رش تھا، مجمع تھا، سارے رش مجمع کو کہتے ہیں سارے دور ہٹ جاؤ، دور ہٹ جاؤ۔ کہتے ہیں غازی عباس ماجرا کیا ہے؟ فرمایا ہماری شہزادیوں کے بین بلند ہیں، غازی کی غیرت برداشت نہیں کرتی، کوئی غیر ہماری شہزادیوں کے بین سنے۔ آؤ مولا عباس کو کہیں، مولا عباس آپ اس وقت کہاں تھے جب شہزادیاں رو رو کے کہہ رہی تھی؟ اٹھا تابوت تیرے امام کا، اٹھا تابوت تیرے امام کا۔ شام والی روایت کہتی ہے ہم نے بھائی حسین کی کیفیت دیکھی ہے۔ اچھا، ہم نے حسین کی کیفیت دیکھی۔ ایک وقت تو ہمیں ایسا لگا ہمیں گھر سے 2 جنازے نہ اٹھانے پڑ جائے۔ حسین اونچے اونچے بہن کر کے کہتے ہیں بابا، بابا جب نانا دنیا سے گئے بابا آپ نے سینے سے لگایا، بابا جب اماں دنیا سے گئی بابا آپ نے شفقت کا ہاتھ رکھا، بابا اب آپ جا رہے ہیں ہمارا خیال کون کرے گا؟ گلیوں میں یتیم پھر پھر کے کہہ رہے ہیں ہمارا باپ چلا گیا۔ روئے زمین کانپ رہی ہے، تھر تھر کانپ رہی ہے علی کا جنازہ۔ اتنا غم، اتنا درد تیرا امام حسن اس وقت ایک ایک کو تسلی دیتا پھر رہا ہے، صبر کرو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ماتم علی۔